بعض واجبات ایسے ہوتے ہیں ساری تفصیل کتابوں میں نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آدمی نے کوئی رکن ادا کرنے میں تاخیر کر دی بھی واجب چھوٹ گیا اس سے. متصل رکن کو ادا کرنا واجب ہے, کسی وجہ سے اس نے تاخیر کر دی نا تو واجب چھوٹ گیا. مثال کے طور پہ آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد سورت کون سی پڑھنی ہے سوچ رہا ہے, اور سوچتے سوچتے بہت دیر ہو گئی, اتنی دیر ہو گئی جتنی 3 تسبیح کی دیر ہوتی ہے. رکوع کی تسبیحات ہے نا یہ سجدے کی, تو پھر سجدہ سا واجب ہو گیا. تو اس طرح کہیں پر بھی کسی فرض واجب رکن کو ادا کرنے میں آدمی کو تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ سا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے 3 سجدے ادا کر لیے ایک رکعت میں. ایک صاحب نے یہاں تو امام صاحب نہیں تھے, تو مؤذن بھی بیچارہ عامی آدمی تھا, حافظ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ کبھی اذان دیتے تھا, لوگوں نے اس کو آگے کر دیا آپ نماز پڑھاؤ, داڑھی اس کی تھی. اب اس نے نماز پڑھائی, رکعت میں 1 سجدہ کیا, 2 سجدے کیے, 3 سجدے کر لیا. اب وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا میرے خیال سے. اب نماز ختم کر دی, لوگوں نے بشور کیا بھائی تم نے 3 سجدے کر لیے, پھر نماز لوٹائی دوبارہ پڑھی. لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے 3 سجدے کیوں کیے؟ تو اس نے کہا تم مجھے بتاتے ہیں نا کہ 3 سجدے. تو لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتہ 3 سجدہ کرو گے, وہ تو تم نے کیا اس کے بعد میں پتہ 3 سجدہ بھی کر لیا تم نے. تو 3 سجدے کرنے سے سجدہ سا واجب ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی تاخیر ہوئی ہے. 2 سجدہ کرنے کے بعد اس کو یا تو تحیات میں بیٹھنا تھا یا قیام کرنا, یعنی دوسری رکعت ہے تو تحیات میں بیٹھے گا, تیسری رکعت ہے تو قیام کرے گا. اب اس کو نے قیام کرنے میں یا قاعدہ کرنے میں تاخیر ہو گئی سجدے کی وجہ سے. 2 سجدے کرنے کے بعد تیسرا سجدہ کیا نا, تو اب فوراً تو نہیں قیام کیا نا اس نے, اتنی تاخیر ہو گئی نا, تو اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سا واجب ہے. تو اس وجہ سے بھی اس طرح کی صورتیں بھی آتی ہیں پیش آدمی کے ساتھ.